السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اس سے قبل کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات اور تعلیمات کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی۔ آج بہتر و مناسب یہ سمجھا گیا کہ آپ سے منسوب جو فاتحہ ہے، یعنی کنڈے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی کہ کنڈے حقیقت کیا ہے، غلط فہمی کیا ہے، اور اس میں جو رسوم و رواج ہیں وہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، کنڈوں کے معاملے میں جو ہے نا دو طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ انکار کرنے والوں کا، جو کنڈوں کو ناجائز، حرام بلکہ شرک بھی کہہ دیتے ہیں، اور ایک طبقہ کرنے والوں کا جو اس معاملے میں غلو اور زیادتی اور جہالت سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ انکار کرنے والے بھی اعتدال کی راہ سے ہٹ گئے، درمیانی راہ سے ہٹ گئے، اور کرنے والے بھی اعتدال کی راہ سے ہٹ گئے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ نے اس امت کو نام دیا ہے امۃ وسطا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا، ایک معتدل امت بنایا، نہ تم میں زیادتی ہے کسی بھی معاملے میں، نہ تم میں کیا ہے معلوم ہے ایک دم کمی ہے۔ تو نہ شریعت میں نہ زیادتی کو کسی بھی چیز میں حد سے زیادتی کو پسند کیا گیا، نہ آپ کسی حد سے کمی کو بھی کیا ہے معلوم پسند نہیں کیا، بلکہ درمیانی جو راستہ ہے خیر الامور اوساطھا، ایک قاعدہ ہے۔ تو الغرض، تو صحیح مقصد کیا ہے کنڈوں کا، اور فائدہ کیا ہے، اور اس کا صحیح جو ہے نا وہ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، کنڈوں کا جو ہے نا مقصد کیا ہے، خواہ وہ کنڈے ہو، 11ویں شریف ہو، دہم ہو، چہلم ہو، برسی ہو، یہ سب ان تمام محفلوں کا جو ہے مقصد جو ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا۔ کس کو ثواب پہنچانا؟ مرحومین کو ثواب کیا کرنا؟ پہنچانا۔ ثواب آپ اسی وقت پہنچا سکیں گے جبکہ آپ نے وہ کوئی بھی عمل اللہ ہی کے لیے کیا ہو۔ اگر آپ نیک عمل اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں تو عمل آپ کا قبول بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی نیک عمل آپ اللہ کے لیے نہیں کرتے تو پھر نہ اس کا ثواب ملتا ہے، نہ وہ آپ دوسروں کو وہ ثواب کیا کر سکتے ہیں؟ پہنچا سکتے ہیں۔ نماز فرض ہے، لیکن اگر آپ نماز پڑھتے وقت جو ہے نا آپ کی نیت یہ ہو کہ میں دوسرا مجھے نمازی کہے، مخلوق کی تعریف اور اپنے آپ کو نمازی دکھانے کے لیے اگر آپ کہیں، تو اگرچہ کہ نماز فرض ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں وہ مقبول بھی جو ہے نا نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ جو محفلیں ہیں یہ ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہیں، یعنی اس میں جو کھانا پکایا جاتا ہے، یہ کھانا کھلایا جاتا ہے، اس پر جو ثواب ملتا ہے اس کا ثواب ہم کیا ہے بزرگوں کی بارگاہ میں ہدیتاً و تحفتاً پیش کرتے ہیں، مرحومین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ایصال ثواب، یہ ان اعمال کا ثواب جو ہے نا اسی وقت ملتا ہے جب یہ اللہ کے لیے کیے جائیں۔ جب یہ اللہ کے لیے کیے جائیں تو ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد آپ دوسروں تک پہنچائے گا۔ اللہ کے لیے اگر آپ نہیں کریں تو پھر کیا ہے معلوم ہے ثواب نہیں ملتا۔ تو بعض تنگ ذہن لوگ جو سمجھ نہیں سکے اس کو،
وہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 11ویں کا کھانا ہے یا جو رجب کے کنڈے ہے یا جو دہم چہلم کا کھانا ہے یہ غیر اللہ کے نام کا کھانا ہے، اس کا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ شرک ہے۔ یہاں تک بھی، بلکہ ایک کمپاؤنڈر سے یوٹیوب پہ میں نے یہاں تک بھی سنا کہ کھیر پوریاں جو بنائی جاتی ہیں، کس کی؟ کنڈوں کی جو کھیر پوریاں بنائی جاتی ہیں وہ اس میں تمام حلال چیزیں ہوتی ہیں، جو ہے نا آٹا حلال، وہ حلال، کشمش کاجو سب حلال، یہ پوریاں بن گئی، سب ہو گئی، یہ کھانا پک گیا، لیکن یہ اپنی جگہ حلال ہیں، لیکن امام جعفر صادق کا نام اس پر لیا گیا ہے، لہذا وہ حرام ہے۔ تو کیا حلال چیز کسی کے نام سے موسوم کرنے سے حرام ہوتی ہے؟ یہ ایک بات جو ہے سب سے پہلے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آج اسی پر میں بات کروں گا۔ تو جو ہے نا کنڈوں کی جو وہ ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب آپ نے جو کھانا پکایا ہے، کھلایا ہے، اس کا ثواب آپ کیا کریں؟ مرحومین یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا کریں؟ ہدیہ و تحفہ، ہدیتاً و تحفتاً کیا کریں؟ پیش کریں۔ تو وہ عمل کا، کھانا کھلانے کا عمل کا ثواب اسی وقت ملتا ہے جب کہ وہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو لہذا ہم جو دہم کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، اس میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام سے ذبح ہے۔ کبھی آپ 11ویں کرے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے کوئی، یا ایک بات بھی، ایک مثال مجھے ایسی پیش کیجئے کہ غوث پاک کی 11ویں کی نام سے ذبح کیے جانے والا جانور یا مرغی یا جو بھی ہے، یا غوث کہہ کر ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ میں نے تو اپنی زندگی میں نہ سنا نہ دیکھا، 11ویں کی بہت سی دعوتوں میں نے شرکت کی، جو ہے نا کہیں پر بھی جو ہے نا مجھے یہ سننے میں نہیں آیا کہ کوئی بھی کتنا جاہل سے جاہل آدمی ہو وہ غوث پاک کا نام لے کر کیا کرتا ہو؟ ذبح کرتا ہو، بلکہ اللہ ہی کے نام پر وہ جانور ذبح ہوتا ہے، دعوت بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، وہ کھلانا بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، البتہ اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ جو ہے نا بزرگوں کو یا مرحوم کو کیا کیا جاتا ہے؟ پہنچایا جاتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے لیے کی جائے، جو عمل اللہ کے لیے کی جائے، جو خرچ اللہ کے لیے کیا جائے، اگر وہ کسی کے نام پر، اس کا ثواب کسی کے نام پر جو ہے نا پہنچایا جا رہا ہے، اس مناسبت سے اگر وہ بزرگ کا نام دیا جائے تو وہ حلال چیز حرام کیسے ہو جائے گی؟ وہ حلال چیز حرام کیسے ہو جائے گی؟ حلال چیز جو ہے نا حرام، کھانا حلال، کام بھی، نیت بھی حلال کی، لو اللہ کے لیے، پھر سب کچھ اللہ کے لیے چاہے، لیکن صرف نام کیا کر دیے؟ امام جعفر صادق کا دیے، تو وہ کیسے، کیا نام دینے سے کیسے حرام ہوگی؟ نہیں، قرآن کریم میں ہے نا وما اہل لغیر اللہ بہ وما اہل بہ لغیر اللہ، دو آیتیں ہیں کہ وہ جانور وہ چیز حرام ہے جس پر خدا کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، خدا کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جس چیز پر جائے وہ جانور حرام ہے۔ تو تم یہاں کنڈوں پر غوث پاک جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں پکارے؟ 11ویں شریف کی دعوت کو غوث پاک کے نام سے موصوف نہیں کرے؟ دہم چہلم برسی کو جو ہے نا غیر اللہ کے، یعنی کسی مرحوم کے نام سے موسوم آپ نہیں کرے، عبد القادر صاحب، عبداللہ صاحب، کچھ بھی ہے، تو پھر غیر اللہ کا نام دعوت پہ لیا گیا نہیں لیا گیا؟ تو پھر لہذا قرآن کی روشنی میں وہ کیا ہے؟ حرام ہے، قرآن کی روشنی میں وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ویسے ہی مان لیا جائے تو پھر ولیمے کی دعوت کا کیا کہیں گے آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ تیار ہو کے ایک صاحب جا رہے ہیں، اچھا بن ٹھن کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو ولیمے میں جا رہا ہوں۔ کس کا ولیمہ؟ وہ تو کس کا بولتے ہیں ولیمہ؟ اس کا بھی نام بولیں گے، عبداللہ، عبد الرحمن، جو بھی ہے اس کا نام، تو پھر ولیمے کی دعوت پہ اب کیا بولیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا اللہ کا ولیمہ بولیں گے؟ کسی انسان کا ہی نام لیں گے نا، کسی انسان کا ہی نام لیں گے نا کہ عبداللہ، عبد الرحمن، کس کا بھی، تو پھر وہ ولیمے کا نام جو ہے نا غیر اللہ، ولیمے کا کھانا غیر اللہ کے نام سے موسوم ہے، تو پھر کھانے والے سب مشرک، کھانے والے پورا حرام کا کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور عقیقہ، یہ تو شریعت کی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، ابھی دوسری مثالیں بھی دے دوں ذرا۔ تو عقیقے کا جانور ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ عقیقے کی دعوت میں جا رہے ہیں، آج میرا عقیقہ، آج میرے بیٹے کا عقیقہ ہے، دیکھیے آپ آئیے مولانا فلاں فلاں، آپ آئیے، آج میرے بیٹے کا جو ہے نا عقیقہ ہے۔ تو کس کے عقیقہ ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا عقیقہ تو نہیں ہے، وہ اللہ کے نام دیا جائے اس کو، غیر اللہ کا نام ہی دینا پڑے گا، مگر اگرچہ کہ وہ ولیمے کا جانور ہو یا عقیقے کا جانور ہو، اس لیے کاٹا جاتا ہے، کاٹتے وقت بھی، ذبح کے وقت بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اس دعوت کی نیت ادائیگی، سنت کی ادائیگی ہوتی ہے۔
سنت کی ادائیگی ہوتی ہے، تو ایک پہچان کے لیے کیا کرتے ہیں، فلاں صاحب کے بیٹے کا عقیقہ، فلاں صاحب کا ولیمہ نام دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ولیمے کی دعوت کھانا بھی حرام، عقیقے کی دعوت کھانا بھی حرام، پھر کیونکہ غیر اللہ کے نام سے موصوف ہے۔ اور سرکار کے دور سے یہی روایت چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ سرکار کے دور میں تو کوئی الگ نام کسی کا، جس کا ولیمہ ہے اسی کا نام دیتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ، فلاں ابو بکر صدیق رضی اللہ، جو بھی ہے صحابی کے نام، ان کے ولیمے کا نام سرکار کے دور سے ولیمے کو غیر اللہ کا نام ہی دیتے تھے، عقیقہ کو غیر اللہ۔ یہ تو سرکار کے زمانے سے تھا نا یہ۔ خیر امام جعفر صادق کی فاتحہ بعد میں شروع ہوئی، ایک الگ بات ہے، لیکن ولیمہ اور عقیقہ کب سے ہے؟ سرکار کے دور سے ہے۔ تو سرکار کے دور میں کیا نام دیا جاتا تھا؟ پھر ولیمے اور عقیقے کا غیر اللہ کا نام ہی تو دیا جاتا تھا، تو پھر کیا وہ کھانا بھی حرام ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے یا ابو داؤد کی حدیث ہے کہ سرکار سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آنے کے بعد سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ای الصدقۃ افضل، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں نہیں تھا اس وقت، میں ان کے نام سے صدقہ کرنا چاہ رہا ہوں، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو اس وقت سرکار کو پانی کی ضرورت زیادہ تھی، تو سرکار نے فرمایا پانی سب میں زیادہ افضل صدقہ ہے، کیونکہ جتنی ضرورت جس چیز کی زیادہ ہوتی ہے وہ صدقہ کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ضرورت کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور ایصال ثواب بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا تو سرکار پانی زیادہ، تو آپ نے فحفر بئرا، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کنواں کھودا اور کھود کر کہا ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ تو کنویں پہ سعد کی والدہ کا نام آ گیا، سعد کی والدہ غیر اللہ ہے نہیں ہے، پھر کنویں کا پانی بھی حرام۔ کیا سرکار بھی پیے اس سے، صحابہ بھی پیے؟ یہ شریعت کی مثالیں تھی۔ آئیے جب ہم دیکھیں گے، آپ کے نل میں کوسا پانی آتا؟ بولو جی، کوئل ساگر کا یا بھگیرتھا مشین کا؟ پھر کیا ہے یہ؟ کے سی آر صاحب جو ہے نا کیا کرے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنا ہے، دنیا کا نمبر 1 پروجیکٹ، کیا ہے وہ؟ کالیشورم۔ وہ کس کا نام ہے؟ خدا کا نام ہے وہ، یا اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی نام ہے؟ آٹا کھاتے ہیں، کوسا کھاتے ہیں؟ آشیرواد۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اگر خالی نام دینا بھی اگر کیا ہے معلوم ہے حرام ہو، تو پھر یہ سب چیزیں کہا جائیں گے آپ دن رات حرام کھا رہے ہیں۔ پھر سب آپ کیا کر رہے ہیں؟ دن رات حرام کھا رہے ہیں۔ چاول کوسا کھا رہے ہیں؟ اپو برانڈ۔ چاول کوسا کھا رہے ہیں؟ اپو برانڈ، وہ بھی حرام۔ تو لہذا عزیزان محترم، جو چیز حلال ہو اگر اس پہ غیر کا نام لیا جائے، اگر وہ حرام ہو جائے، تو پھر سمجھیے آپ روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حساب سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ حرام چاہے کھا رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ وہ جو آیت جو وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں، جس چیز پر اللہ کا نام پکارا جائے وہ کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ آیت کا اصل حقیقت میں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے تو وہ حرام ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے، کیونکہ آیت کا شان نزول اور اس کے آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ کفار و مشرکین جب جانور کو ذبح کرتے تو اپنے بتوں کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ جیسے آپ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے، وہ ویسا نہیں، بسم اللاۃ والعزیٰ کہہ کر ذبح کرتے تھے۔ لات اور عزیٰ ان کے بت تھے، جیسے قرآن میں کریم میں ہے افرأیتم اللاۃ والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ تو قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، یا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو کہا گیا ہے جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، تو مطلب وہاں ہر چیز مراد نہیں ہے بلکہ وہ جانور مراد ہے، کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے وہ حرام ہے۔ اسی کی وضاحت قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس تم کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور تم اس چیز کو وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم اس جانور کو مت کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ تو وہ لا کر کیا کر دیے؟ ہر جگہ تھوپ دیے، اور یہ نہیں دیکھیں کہ اس کا ریاکشن کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ کمپاؤنڈروں کی علامت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ دوا دیتا ہے تو اس کے
سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے اس کے لیے اس کا بھی پیش نظر رکھتا ہے. ایک صحیح جو عالم ہوتا ہے وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا برا اثر کیا ہوتا ہے, یہ دونوں پہلو پر بھی کیا ہوتی ہے اس کی نظر ہوتی ہے, وہ پورے عنوان پر تھرو ہوتا ہے. وہ یہ بڑے عالموں کی بات ہے, بڑے ڈاکٹروں کی بات رہتی ہے. یہ کمپاؤنڈر جو ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کا سن لے کے چنو نے تھوڑا دیا, منو نے تھوڑا دیا, میرا پیٹ بھر گیا تو ادھر ادھر کا جمع کر لے کے جو ہے نا ادھر کی چارجنگ ادھر کی چارجنگ تھوڑی لا کے کر لیے سمجھو, تو نہ ان کو قرآن پہ نظر ہوتی نہ حدیث پہ نظر ہوتی. میں ایک بات بول رہا ہوں تو کتنی حدیثوں کی مخالفت میں آ رہی ہے بات, سمجھ میں جو ہے نا نہیں آتی, بس بول دینا ہے کام ہے بس. اب سننے والی عوام میں بھی کوئی عالم نہیں ہوتا, ہاں نہیں کیا اچھا بول رہے مولانا, کیا عوام ہوتی ہے عام طور پر اچھا بول رہے بہت اچھا بول رہے قرآن حدیث سے بول رہے, اس کو کیا معلوم کہ ایک قرآن حدیث ایک آیت بول کے وہ بھی غلط مفہوم بول کے کئی قرآن کی آیتوں کے مخالف ہو رہا, اس کی بات کئی قرآنی آیتوں کی. تو بتائیے اگر کسی کھانے پر حلال طریقے سے جو میں نے بولا وہ تمام چیزیں جو کنڈوں میں پکائی جاتی ہیں اگرچہ کہ وہ حلال ہوتی ہیں لیکن امام جعفر صادق کا نام آ گیا اس لیے وہ حرام ہے جو بول رہا ہے, تو اس کے بعد میں یہ بات اس کی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ یہ دیکھیں میں جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں, کچھ شرعی مثالیں بھی دی آپ کے سامنے میں نے, کچھ دنیاوی مثالیں بھی کیا کی میں آپ کو میں نے دی, تو پھر یہ سب چیزیں حرام ہونا, کوئل ساگر کا پانی پینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جو ہے نا, اور میرے جو بھگیرتا مشین سے جنروں سے جو پانی آ رہا وہ پینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ورنہ حرام ہے. تو یہ کنڈے, یہ نیاز, یہ جو فاتحہ, یہ جو چہلم دہم, یہ جو ہے نا یہ قرآن میں ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, جو چیزیں تم پر حرام ہیں وہ ہم نے اس کو تفصیل سے کیا کر دیا ہے, بیان کیا گیا ہے. شریعت میں حرام کی تفصیلات بیان کر دی گئی لیکن حلال کی تفصیلات بیان نہیں کی. جو حرام سے ہٹ کر ہے وہ حلال ہی ہے, کیونکہ حلال کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے آپ, حلال کی کاؤنٹنگ آپ نہیں کر سکتے. حرام بیان کر دیا گیا, کون سی چیزیں حرام ہے مختصر ہے بیان کر دیا گیا, اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ کیا ہے حلال ہے. تو پھر امام جعفر صادق کی فاتحہ حرام ہے یہ قرآن میں کہا ہے, 11ویں شریف حرام ہے قرآن میں کہا ہے, حدیث میں کہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وضاحت سے تو یہ زندگی بھر پیش نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن میں حدیث میں تفصیل ہے حرام چیز کی, اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ قرآن نازل ہوتے خود یہ چیزیں تھی بھی نہیں. تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, ادھر کی آیتوں کو ادھر کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے کیا کریں گے معلوم ہے پیش کریں گے. جانور کو ذبح کرنے کا کی وہ آیت کو لے کر کیا کریں گے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مشرکوں کی جو آیتیں ہیں مشرکوں کے بارے میں وہ آیتیں لا کر مسلمانوں پہ تھوپ کے اس کو مشرک بنا دیں گے. یا نہ تو سب میں اچھا سہارا جو ہے وہ بدعت ہے. بدعت سرکار کے زمانے میں تھی کیا, نہیں تھی, پیدا بعد میں ہوئی, لہذا بدعت حرام, کل گمراہی, بدعت حرام گمراہی. جبکہ سرکار نے خود بدعت کی تقسیم فرما دی, من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها. کہ یہ جو ہے نا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, سرکار نے فرمایا قیامت تک جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے, جو اچھا طریقہ ایجاد کرے, قیامت تک جو اچھا طریقہ ایجاد کرے اسلام میں, وہ کیا ہے وہ جو ہے نا پسندیدہ ہے, اس پر ثواب بھی ملے گا. جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو ثواب بھی ملے گا, ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا. پھر جو اسلام میں برا طریقہ, یہ حدیث صحیح ہے, مشکات میں بھی حدیث موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. محمد صنف جو ہے نا اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرے گا تو اس کا گناہ خود اس کو بھی ہوگا, جتنے لوگ وہ برا طریقہ اپناتے رہیں گے ان کا جو ہے نا ان کو جو عذاب ملے گا ان کے عذاب میں کمی ہوئے بغیر پہلے ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا عذاب ملے گا. تو سرکار نے خود تقسیم فرما دی کہ بدعت دو طریقے کی ہے, نیا طریقہ جو اسلام میں آ رہا ہے وہ دو ہے, اچھا بھی ہے برا بھی ہے. اور دوسرے مقام پر سرکار نے فرمایا اسی مشکات کی حدیث ہے, کل بدعت ضلالۃ لا یرضاها اللہ, بدعت ضلالہ سے اللہ راضی نہیں ہوتا, گمراہ بدعت سے اللہ راضی نہیں ہوتا. تو اچھی بدعت کوسی ہے, گمراہ بدعت کوسی ہے. تو سرکار بی بی عائشہ کی روایت فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو مردود, کہ جو چیز نئی آتی ہے, جو کوئی نئی چیز پیدا کرے جو اسلام کی تعلیمات کے مغایر ہے, مخالف ہے, وہ مردود ہے, وہ بدعت سیئہ ہے, وہ گمراہی ہے. ہر ایک کو لے کے بدعت کا ٹائٹل لگاتے رہے, ہر چیز کو بدعت, ہر چیز کو بدعت, ہر چیز کو بدعت.
ارے بدعت میں بھی گنجائش رکھی گئی ہے، اچھی بدعت بھی ہے، بری بدعت بھی ہے۔ اچھی بدعت وہ ہے جس کا جو ہے نا شریعت سے وہ ٹکراتی نہیں بلکہ شریعت میں موافقت رکھتی ہے، اور بری بدعت بھی ہے، بری بدعت وہ ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے کیوں کیے جاتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے۔ ایصال ثواب کا ثبوت شریعت میں ہے، ایصال ثواب کا ثبوت شریعت میں ہے۔ جیسے میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا حدیث آپ کے سامنے سنائی کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں موجود نہیں تھا، اگر میں کوئی صدقہ چیز ان کو جو ہے نا صدقہ دینا تو ان کی طرف سے کوئی صدقہ کرنا چاہوں تو سرکار بولے کنواں کھودو، اور ایک اس میں کیا ہے اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهَا، کیا والدہ کو کوئی چیز فائدہ پہنچائے گی اگر میں اس کا صدقہ کروں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا باغ جو ہے یہ میری والدہ کے نام پہ صدقہ ہے جو ہے نا۔ اور ایک صاحب آئے، بی بی عائشہ کی روایت ہے، جو نا مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صاحب آئے آ کر کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، انہیں بات کرنے کچھ وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرنے کا انہیں موقع ملتا تو وہ کہتی کہ کچھ صدقہ کرنے کا حکم دیتی، تو لہذا کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو افالہا اجر، کیا ان کو اس کا اجر ملنے والا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نعم، ملتا ہے اس کا اجر۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچے کی دعا ماں باپ کے لیے جو ہے نا بخشش کا سبب ہوتی ہے، مغفرت کا سبب ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ایصال ثواب پر کہیں پر جو ہے، اور سرکار نے فرمایا جو قبرستان میں جائے اور جو ہے نا سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو مرحومین کو جو ہے نا یا تو بخش دیا جاتا ہے یا تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب اٹھا دیا جاتا ہے یا اس کے عذاب میں کیا ہوتی ہے؟ تخفیف ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مرحومین کی جانب سے نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ وغیرہ عبادتیں کرتے ہیں، کیا ان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں پہنچتا ہے، اگر دنیا میں کوئی تمہیں تحفہ دے تو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اسی طرح اس کو فائدہ بھی پہنچتا ہے جیسے تمہیں تحفے کا فائدہ پہنچتا ہے، اور اسے خوشی بھی ہوتی ہے جیسے تمہیں خوشی کیا ہوتی ہے۔ تو کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو مرحوم کو فائدہ بھی پہنچتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور میت کی مثال حدیث میں بتایا گیا، مرحوم کی مثال قبر میں کیسی ہوتی ہے؟ ڈوبنے والے فریاد کرنے والے آدمی کی طرح ہوتی ہے، وہ اپنی دعا، اپنے مرحومین کی دعا وغیرہ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ منتظر ہوتا ہے، اور جب کوئی مرحوم اپنا رشتہ دار اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پہاڑوں کی شکل میں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ ایک بدعت کا سہارا ہے کہ جو چیز اپنے سمجھ میں نہیں آئی اس کو بدعت کا ٹائٹل لگا دے، کیا کر دو؟ گمراہی میں داخل کر دو، اور اس کو بدعتی بول دو، اس کو گمراہ بول دو۔ اس طرح ہم نے علم کی خیانت بھی کی اور کئی مسلمانوں کو بدعت کے گڑھے میں بھی کیا کر دیا؟ ڈھکیل دیا۔ تو خلاصہ گفتگو کیا ہے کہ جو رجب کی دعوت ہو، کنڈوں کی دعوت ہو، یا 11ویں کی دعوت ہو، یا جو ہے نا دہم ہو، چہلم ہو، سب ہو، یہ تمام دعوتوں میں جو کھانا پکایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام، اس سے جو ثواب ملتا ہے وہ مرحوم کو یا بزرگوں کو کیا جاتا ہے؟ پہنچایا جاتا ہے۔ تو جو چیز صرف اللہ کے لیے ہو رہی ہو، اگر وہ سہولت کے لیے یا کسی عنوان، کسی مقصد کے لیے اس کا عنوان اگر دے دیا جائے تو پھر اس میں کیا ہے؟ وہ خبر کیا؟ احادیث رسول کا مجموعہ ہے، نام دے دیا امام بخاری کا، بخاری شریف بول رہے، ارے سرکار کی حدیث ہے، بخاری شریف کا سب بول رہے، امام بخاری کا نام لکھ دے، وہ امام بخاری کا نام بھی نہیں ہوتا، ان کی نسبت ہے، وہ بخارا ایک مقام کی نسبت سے رکھ دیا۔ تو احادیث کے مجموعے پہ امام بخاری غیر اللہ کا نام دیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ حدیثیں پڑھو، حوالہ دو، سب بخاری نے ایسا کہا، بخاری میں ہے کیا، مسلم میں ہے کیا، لیکن وہی نام اگر کھانے پر دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا۔ تو یہ عقل کی کمی، علم کی کمی، یا ایک مخصوص ذہن کے پر آدمی جب کام کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کوشش یہ کرتا ہے کہ ادھر سے کھینچ کے ادھر سے کھینچ کے ادھر سے کھینچ کے لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کھینچ کر لانے کی کوشش میں اسے یہ خیال تک نہیں ہوتا کہ کتنی چیزیں اس کے مخالف ہو رہی ہیں، کتنی چیزیں اکھڑ کر آ رہی ہیں، کتنے ستون دین کے اکھڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ خواہ وہ غوث پاک کی فاتحہ ہو، یا کنڈے ہوں رجب کے، یا دہم ہو، چہلم ہو، برسی ہو، یہ سب ایصال ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں، اور ان کے پکائے جاتے ہیں۔ یہ کھانا پکانا، کھلانا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور پکانے اور کھلانے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ مرحومین کو بخشا جو ہے نا جاتا ہے۔
یہ ایک عام بات ہوگی۔ پھر آئیے کنڈا کرنے والوں کے حوالے سے بات کرتا تھا۔ ہمارے پاس جو لوگ کنڈے کرتے ہیں، ہمارے پاس پہلے کیا ہے، دین کے معاملے میں ہم بہت زیادہ جرأت مند ہو گئے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہر چیز میں، کسی بھی معاملے میں اتنی جرأت نہیں کرتے، لیکن دین کے معاملے میں بہت زیادہ جرأت کر رہے ہیں۔ معمولی سیل فون بھی خریدنا رہا، سیل فون تو بہت دور کی بات ہے، کم از کم 5-10 ہزار کا ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں جا کے ترکاری بھی خریدنا رہا تو 1 سے 4 جگہ پوچھتے ہیں، 1 سے 4 جگہ کوتمیر کا کٹا، بھاجی کا کٹا لینا تو بھی پوچھتے، کہیں کوئی یہاں سستا ہے، ان 5 دے تو بولی وہ عورت ایک جگہ، ان 6 دے تو بولی تو آپ اس کے پاس لیتے ہیں۔ تو مارکیٹ میں جتنی چیزوں کی خریداری کے لیے جتنے مرتبہ پوچھتے ہیں، اگر کسی نیک عمل کے تعلق سے جا کر کسی کرنے سے، فاتحہ کرنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے پوچھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ اور کبھی کبھی توفیق ہو جاتی ہے، اگر پوچھ لیتے ہیں کسی عالم کے پاس سے، پوچھنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ ہماری مرضی کے مطابق ملے۔ نہیں، یہ مولانا کے پاس مرضی کے مطابق نہیں ملا تو دوسرے مولانا کے پاس جاؤ، یہ دارالافتاء میں نہیں ملا تو دوسرے دارالافتاء میں ملا۔ تو عزیزان محترم، تو ہم نے دین کو شاعری بنا لیا ہے کہ ہر کوئی تباہ آزمائی کر رہا ہے اس میں، اور پھر دین کو، ہم دین کے تابع ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا اللہ نے، شریعت کی اتباع کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا، لیکن ہم خود شریعت کو اپنے تابع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہالت سے، اپنے ذہن سے، اپنے دینی معاملات میں بھی، دینی محافل میں بھی ایسے رسوم و رواج اپنا لیے جس میں بعض مشرکوں سے وہ رکھتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں، بعض جو ہے نا عیسائیوں سے مشابہت رکھتے ہیں، بعض بالکل جاہلانہ رسوم و رواج۔ محبوب نگر میں ایک مقام پر مجھے سننے میں آیا غوث پاک کی 11ویں ہو رہی ہے۔ 11ویں کا غلاف کیا ہے معلوم ہے؟ وہ کیا جا رہا ہے 11ویں کا غلاف کے نیچے 11 موم بتیاں لگا رہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ وہاں بزرگوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ یہ کون سی شریعت ہے آپ کی؟ کیا کرسچینٹی کے مطابق نہیں ہے؟ کہاں سے لا لیے یہ طریقہ؟ خیر، یہ طریقہ تو نہیں ملتا آپ کو کوئی بھی، کہیں ایسا اس طرح کا کوئی طریقہ ملتا ہے کیا؟ غلاف جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے منتیں مانگ رہے لوگ، منت مانگ۔ دینی جلسے ہو رہے ہیں، وہاں اتنے نہیں ہیں، مگر ہماری خواتین وہ یہ مقام پر ایسے جہاں ہوتے بھرے ہوئے ہیں، منت مان، غلاف کو پکڑ کے منت۔ ارے وہ غلاف چڑھاش نہیں ابھی، چڑھنے کے بعد تو کم از کم بزرگ کی صحبت میں تھوڑی دیر وہ رہتا تھا، چڑھاش نہیں ابھی جا رہا۔ اور وہاں چڑھنے کے بعد بزرگ کی صحبت میں رہنے کون دیتا وہاں؟ آپ کو بھی معلوم ہے، ادھر جا رہے ادھر نکال دیے۔ تو وہ پیٹ مجاوروں کا پیٹ بھرنے والا غلاف کے لیے ہوتا ہے وہ۔ تو غیر ضروری چیزوں میں ہم کیا کر دیں، بس اپنے ذہن میں سوچ لیا، اچھا سمجھ میں آ گیا، ادھر تھوڑا غیر مسلموں کو دیکھ لیے، ان کے تھوڑے لے لیے، ادھر تھوڑا دیکھ لیے، ادھر لے لیے۔ اسلام چندے کا مذہب نہیں ہے، اسلام خیرات دینے والا مذہب ہے۔ اسلام کو تو ہم نے چندے کا مذہب بنا دیا، وہاں سے تھوڑا لے لیا، وہاں سے، ہر چیز کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ایسے نئی نئی چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں۔ منت اللہ کے لیے ہوتی ہے، بزرگ کے لیے نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ منت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، یا کھانا کھلاؤں گا، اللہ کے لیے کھلاؤں گا۔ ہاں، آپ کو گنجائش اس میں یہ ہے کہ وہ نیک عمل کا ثواب میں فلاں بزرگ کو پہنچاؤں گا۔ منت میں آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن منت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منت نہیں ہوتی۔ ہاں، اس سے جو ثواب حاصل ہونے والا ہے وہ عمل سے آپ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں۔ منت میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن منت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اب رہا کنڈوں کا حوالے سے جو بات ہے، کنڈے سب سے پہلے کنڈوں میں گوشت نہیں پکاتے، کنڈوں میں گوشت نہیں پکاتے۔ کہیں کو نہیں پکاتے بھائی؟ حرام ہے گوشت؟ یا امام جعفر صادق نے کبھی زندگی میں گوشت نہیں کھایا؟ یا نہ کو کھاؤ بولے؟ کیا عنوان ہے گوشت نہیں پکانے کا؟ ایک وجہ بتائیے گوشت کیوں نہیں پکانا، جبکہ حدیث میں
گوشت کو سید الطعام کہا گیا ہے، کھانوں کا سردار، اور سرکار کی پسندیدہ غذا بھی تھی۔ تو جو غذا کی فضیلت حدیث میں آئی ہو، سرکار نے زبان سے بیان فرمایا ہو، جو سرکار جس غذا کو پسند فرماتے تھے، انہی کے نواسے کی فاتحہ میں ہم گوشت کو غلط سمجھ رہے ہیں، گوشت نہیں پکانا بلکہ بول رہے ہیں۔ کہاں ہے؟ دیکھو شریعت کے مطابق ہے ہماری سوچ، ٹھیک ہے گوشت تو نہیں پکاتے۔ وہ بعض بزرگوں کے پاس، رکن الدین طولا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گلبرگہ میں جاتے ہیں، گوشت نہیں کھا کے جانا کہتے وہاں گئے تو کہے کو رکن الدین طولا رکھو بولے۔ بعض وہاں بولتے ہیں جو ہے نا وہاں کوئی ان کا شاگرد مرید برہمن تھا، اس کی وجہ سے گوشت نہیں کھایا تھا۔ تو برہمن تھا، اگر وہ بھی مانتے چلیں، بہرے درگاہوں کے پاس کہانیاں بہت ہوتی ہیں، اگر مان لیا جائے کہ وہ برہمن آپ کا مرید تھا، تو اسلام لایا نہیں لایا؟ اسلام لایا نہیں لایا؟ تو اسلام لایا، برہمن تھا وقت جو ہے نا اس کے لیے گوشت جائز نہیں تھا ہوں گا، لیکن اسلام لایا تو اس کے پاس گوشت جائز ہے نہیں ہے، تو پھر آپ کہیں کو حرام کر لے رہے؟ ٹھیک ہے، اور برہمن کی حالت میں ہی انتقال کر گیا، برہمن کی حالت میں انتقال کر گیا، تو اس کے مذہب میں گوشت کھانا نہیں ہوگا، لیکن آپ اس پر کہیں کو عمل کر رہے ہیں۔ تو ایک غیر مسلم معتقد کے لیے آپ شریعت کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت جو چیز حلال کری اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے ہماری مینٹیلٹی، دادا حیات خلندر، وہاں مزار نہیں ہے، چھلے ہیں خالی، آپ بطور تعظیم کے نہیں بطور تفریح کے جا سکتے ہیں، تفریح کے لیے اچھا مقام ہے۔ وہاں جا کے پانی نہیں بات کپڑے جو ہے چھوڑ دینا کہتے، جبکہ شریعت میں مال کو ضائع کرنا حرام ہے، میت کے لیے بھی 3 کپڑوں سے زیادہ کفن دینا جائز نہیں ہے، وہاں جا کے کپڑے چھوڑ کے آ جا رہے ہیں، بعض درگاہوں کے پاس ایسا بھی کر رہے ہیں، کہاں سے بنا لیے یہ سب چیزیں؟ تو بہرحال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی کنڈوں میں گوشت نہیں پکانا، اور گوشت کھائے سے والے آنا بھی نہیں کہتے اس میں، گوشت کھائے سو والے اس کے اندر آنا بھی نہیں، کہیں کو بھائی کیا حرام چیز کھا کے آیا ہوں، جائز چیز کھا کے آیا نا، گوشت کھا کے آیا تو فرق کیا پڑ رہا، اس کی ایک وجہ نہیں بتا سکتے۔ گوشت کھا کے مسجد میں آنا جائز ہے، کمرے میں جانا جائز نہیں ہے، امام جعفر صادق کی فاتحہ کے اجوا ہوٹل میں بریانی کھا کے آپ آ رہے ظہر کی نماز، یا جمعہ میں دیر تک ہوتی، جمعہ کھانا کھا لے کے آئیں گے بول کے آ رہے اجوا ہوٹل میں، تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جب گوشت کھا کے مسجد میں آ سکتے ہیں اللہ کے گھر میں، تو جس کمرے میں امام جعفر صادق کی فاتحہ ہو رہی تو اس میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ہے اس کا کوئی ایک جواز کی وجہ؟ اور دوسرا، طہارت تو لوگ نہیں جانا کہتے اس میں، یا گوشت کھائے والے باہر کہتے وہ کھانا بھی نہیں کھانا، ان کے واسطے الگ کھانا، ان کے واسطے الگ کھانا۔ ارے وضو نہیں ہے تو نہیں جانا کہتے، وہ کمرے میں داخل نہیں، بے وضو قرآن پڑھ سکتا ہے آدمی قرآن کو بغیر چھوئے کے، کیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کمرے میں نہیں جا سکتا؟ اور پھر فاتحہ کو وہ خاص کمرے میں چننا ڈالنا، وہ کمرے کو صاف کرنا، اور جو ہے نا پھر وہاں چاول بچھانا، پھر اس میں پالک کی بھاجی رکھنا، پھر اس کے جو ہے نا گلاب کے پھول رکھنا، اور جو ہے نا مغرب سے پہلے وہ کھانا ختم ہو جانا۔ کیا 15 اگست کا جھنڈا ہے؟ کیا مغرب کے بعد وہ کھانا زہر بن جاتا؟ اگر بچ گیا تو کیا کرنا؟ بعض جگہ تو یہاں تک بھی جہالت سننے میں آتی، دفن بھی کر دیتے کہتے، اور وہ پانی جو ہے نا بکیٹ میں دھونا کہتے، نیچے نہیں پھینکنا کہتے۔ اچھا ٹھیک ہے بکیٹ میں دھوئے، آپ لے کیا کرتے ہیں؟ اس کو جمع کر کے لے آپ پھینکتے؟ آپ کیا کوئلسا گھر میں ڈالتے لے آگے؟ میلاد کی دعوت میں باہر دھوئے، عقیقے کی دعوت میں باہر دھوئے، ولیمے کی دعوت میں باہر دھوئے، مگر امام جعفر صادق کی فاتحہ میں اس میں دھونا کہتے، یہ کہاں سے لایا؟ اور امام جعفر صادق کی ایک لکڑہارے کی کہانی سناتے، ایک لکڑہارا غریب تھا، کہتے لکڑیاں کاٹتا تھا، غریب تھا تو جو ہے نا اس کی ایک دن تنگ آ کے معاش سے تنگ آ کے گھر سے باہر کمانے کے لیے نکل گیا،
تو اس کی بیوی جو ہے نا ایک وزیر کے گھر میں جھاڑو جھٹکے کا کام کرنے لگی، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا وہاں سے، تو آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جو میرے نام کی فاتحہ دلائے گا وہ جو ہے نا اس کے گھر میں خیر و برکت ہوگی بول کے بولے۔ تو امام جعفر صادق بولے تو وہ عورت کیا کری، جا کے امام جعفر صادق کے کنڈوں کی فاتحہ دلائی، تو تھوڑے دن میں یہ منت مانتے ہوئے، نیت مانتے ہوئے کہ میرا شوہر واپس آ گیا، تو بہت دن چلا گیا تھا، اس زمانے میں سیل فون نہیں تھا کوئی جو ہے نا، اور جاننے کا کہاں گیا، لوگ سفروں کو چلے جاتے تھے تو گئے نہیں گئے، زندہ ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں ہوتا تھا، تو منت مانی کہ میرا شوہر واپس آ گیا تو میں امام جعفر صادق کے کنڈے کروں گی، تو شوہر واپس آیا، بہت سارا مال لے کر آیا، تو اس کے بعد مال لے کر آیا تو بہت مالدار ہو گئی، تو یہ عورت وزیر کے پاس کام کرتی تھی، تو وزیر کی بیوی پوچھی کہ جو ہے نا تم اتنے مالدار کیسے ہو گئے، تو وہ عورت بولی کہ میں جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے کری تو اتنی امیر ہو گئی، تو اس کا انکار کری، تو اس کا شوہر جو ہے نا کیا ہو گیا، وہ وزیر تھا تو وزیر کی عہدے سے اس کو نکال دیا گیا، کئی الزام لگ گئے، پھانسی ہونے والی تھی، تو پھر اس کو بعد میں یاد آیا میں امام جعفر صادق کے فاتحہ کا انکار کری تھی، پھر منت مان لی کہ میرے شوہر کو جو ہے نا وہ ہوا، نجات مل گئی پھانسی سے، تو میں کیا کروں گی، کنڈے کروں گی، تو پھر وہ جو ہے نا کنڈے منت پھر وہ چھوٹ گیا، الزامات سے بری ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ پوری بیتوکی کہانی سنائی جاتی ہے۔ اس کہانی کا کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، اور اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ امام جعفر صادق خود کئی بولیں گے اپنے کنڈے کرو بول کے، امام جعفر صادق خود کئی بولیں گے اپنے کنڈے کرو بول کے، اور بزرگوں کے پاس کوئی انتخامی معاملہ نہیں رہتا کہ نہیں کرے تو جو ہے نا برباد کر دیں گے بول کے۔ یہ بزرگوں پہ الزام ہے کہ ان کی فاتحہ، فلاں بزرگ کی فاتحہ نہیں کرے تو گھر میں بربادی آتی، نحوست آتی، آپ ان کو بے ادبی کرنا نہیں ہے، آپ ان کی کسی وجہ سے نہیں کر سک رہے، آپ نہیں کرو تو گناہ ہوتا، یا نہیں تو ہر سال کرتے تھے اس سال نہیں کرے، بہت سے لوگوں کا 11ویں شریف کے تعلق سے بھی یہ عقیدہ ہے، ایک سال کسی وجہ سے 11ویں نہیں کرے تو دیکھو 11ویں کسی کا انتقال ہو گیا، کاروبار نہیں چلا، دیکھو اچھا نہیں چلے کاروبار، 11ویں نہیں کرے کرو بولے تو۔ بزرگوں کے پاس ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، کر لیے سعادت مندی آپ کی ہے، نہیں کرے تو ان کو آپ کی اثار ثواب کی ضرورت نہیں ہے، انہوں کو انتقام لینے والے نہیں رہتے، ارے وہ تو خدا کی نعمتوں میں جو ہے نا محو رہتے ہیں، مستغرق رہتے ہیں، تمہارے بالوں سے سوچنے کا ان کو موقع کہاں رہتا۔ تو عزیزان محترم یہ کہانی بھی سنائی جاتی ہے، پھر وہ جو پالک وہ رکھی گئی اس کی کھچڑی بنا کے تقسیم کی جاتی ہے، پھر وہ کنڈوں کو لے جا کے پانی میں جو ہے نا چھوڑا جاتا ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اور ایک اس میں اس طرح کی فاتحہ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس بعض گاؤں میں، شادیوں سے پہلے ایک وہ جھولا لے آ کے وہ چھوڑتے ہیں اس کے اندر، کس کے اندر، بولیوں میں، یہ سب نرسوں کے طریقے ہیں، نرسوں کی پوجا کرنے والے کرتے ہیں یہ سب کام، کہاں جا رہے کدھر جا رہے؟ یہ اتنے خیود، اتنے جو ہے نا رسوم و رواج جو ہے نا گنڈوں کی فاتحہ میں ہم لوگ جو ہے نا بنا لیے کہ دوسرا آدمی کرنے سوچ رہا، اماں میں اتنا کر سکتوں گی نہیں کر سکتوں گی۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو شریعت کا جو معاملہ ہے، کنڈے آپ کیجئے، یہ سب رسوم و رواج نکال دیجئے، گوشت پکائیے، گوشت پکائیے، عام دعوت جس طرح میلاد 11ویں شریف جیسا کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، وہ سب کیجئے، آپ عام دعوت کی طرح کیا کیجئے، اس کو کیجئے۔ میں اس لیے یہ بات بول رہا ہوں تاکہ آپ ان رسوم، یہ آپ کا یہ عمل ان رسوم و رواج کے خلاف ایک اقدام ہو سکے۔ خاص طور پر ہماری عورتیں جو ہے نا ان تمام چیزوں کی جو ہے نا قائل ہوتی ہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے یہ سب چیزیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فاتحہ کنڈوں کے حوالے سے کی جاتی ہے، یہ 11ویں شریف جو کی جاتی ہے، ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ نیک عمل اللہ کے لیے، جو ہم نے کھانا پکانے کا، کھلانے کا جو نیک عمل کیا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس پر اللہ جو ثواب عطا فرماتا ہے، عام مرحومین کی مغفرت کے لیے، گناہوں میں تخفیف کے لیے وہ ثواب بخشا جاتا ہے، بزرگوں کے لیے ہدیہ و تحفہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے مرحومین کی جانب سے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیا ان کو اس کا ثواب ملے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جس طرح دنیا میں جو ہے تمہیں اگر کوئی تحفہ دے تو تمہیں خوشی ہوتی ہے، اسی طرح ان کو بھی خوشی ہوگی، جیسا میں ابھی بتایا حدیث غالباً پہ۔ تو لہذا یہ اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ آپ دلاتے ہیں تو یہ آپ کا تحفہ بھی ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ان کو خوشی بھی ہوتی ہے، توجہ کا
آپ کی طرف توجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ فاتحہ صرف ایصال ثواب کے لیے ہے، باقی تمام چیزیں کیا کر لی ہے ہم نے، وہ جو ہے نا رسوم و رواج جو کر لیے ہم نے کیا کر لی ہے وہ بنا لیے۔ تو اس کو ہم نے یہ فاتحہ کو بھی مشکل بنا لیا، اور ہمارے ان رسوم و رواج نے اس فاتحہ کی اشاعت اور اس کو پھیلانے کا کام نہیں دیا، بلکہ اس کو محدود کرنے کا کام دیا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ اتنا سب نہیں کر سکتے بلکہ نہیں کر رہے۔ تو ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے جو پہلے سے جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے، جو دشمنان اہل سنت، ان کو کیا ہے معلوم وار کرنے کا موقع ملا، دیکھو 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 ایسا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی وہ آپ کے موقع کی طاق میں رہتے ہیں۔ حرام بولنے، بدعت بول دیے، شرک بول دیے، جو منہ کا کیا کر دیے وہ بول دیے، سبب کون بنے؟ آپ بنے۔ تو یہ امام جعفر صادق سے دشمنی ہے یا دوستی ہے؟ آپ فیصلہ کر لیں، آپ طے کر لیں۔ تو لہذا میرے عزیزوں، شریعت میں جو چیزیں ہیں، شریعت میں جن چیزوں کی گنجائش ہے، اپنی زندگی کو اسی میں شریعت کے تابع بن کر چلو، شریعت کو اپنے تابع بنانے کی کوشش مت کرو۔ اور اپنے دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں آپ کیا کرتے ہیں ایک الگ بات ہے، دین کے معاملات میں جب کبھی بھی کوئی عمل کرنا ہو، کسی عالم دین سے مشورہ کیجئے جو صحیح العقیدہ ہو۔ شریعت میں جس چیز کی گنجائش ہے وہی کیجئے، اپنے طور پر جو ہے نا چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش جو ہے نا مت کیجئے۔ جہاں اپنے طور پر ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے پاس نہ علم ہے، نہ وہ سمجھ ہے، نہ وہ سوچ ہے، خرابیاں ہی خرابیاں۔ کیا ہوگا؟ نیم حکیم خطرے جان، گولی اندر جان باہر کے ایسا ہو جائے گا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ چند گزارشات تھے جو کنڈے پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، تو کنڈوں کا جو صحیح راستہ ہے، جو بالکل ٹھیٹ راستہ ہے، وہ ایصال ثواب کا ہے۔ اگر آپ کریں گے سعادت مندی ہے، اور بڑی پیمانے پہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ استطاعت کے لحاظ سے آپ شکر پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں، کھیر پوری آپ بڑی مقدار میں پکانا 1 کنٹل کے ضروری نہیں ہے، شکر پہ بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں، مٹھائی پر بھی دلا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو نصیب نہیں ہے، خالی قرآن پڑھ کے فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ فاتحہ میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے عام طور پر وہ کر سکتے ہیں آپ، اور گوشت ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے، مگر ضروری نہیں سمجھنا کسی بھی چیز کو۔ فاتحہ کرنے سے سعادت مندی ہے، ان بزرگوں کی توجہ ہوتی ہے، نہیں کر رہے تو آپ کی کسی مجبوری سے نہیں کر رہے، ٹھیک الگ بات ہے، اس میں کوئی آپ کو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن انکار مت کیجیے، انکار مت کیجیے، وہاں اپنے عقلی دوڑانے کی کوشش مت کیجیے۔ اور جس سے جو بات دین کی سن رہے ہیں، کم از کم خدا را اتنا دیکھ لیجئے کہ ان بھی کیسا ہے، عالم ہے نہیں ہے۔ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمارا یہ جو ہے نا یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے اسپیشلسٹ کو بتائیں، لیکن دین کے معاملے میں ہر ایک کی کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں۔ یہ تحقیق بھی کوشش بھی نہیں کر رہے کہ واقعی عالم ہے یا نہیں ہے، عالم ہے بھی تو صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے، دین کی بات سن رہے ہیں تو واقعی یہ ہے نہیں ہے، یہ ہم اس کی کوشش کرنے کی بھی ہم زحمت گوارا نہیں کر رہے۔ یہ تمام وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان اور دین کی اہمیت نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، شریعت کی جو راہ ہے بالکل صحیح راہ ہے، قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے اقوال سے، بزرگان دین کے اقوال سے جو چیز ثابت ہے، صرف قرآن و حدیث کو بھی مت پکڑ لیجئے، قرآن و حدیث بھی یقیناً اس پر عمل کرنا ہے، بعض چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، صحابہ کی زندگی میں ملتی ہے، صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتی تو کبھی جو ہے نا بزرگان دین اولیاء کی زندگی میں ملتی ہے، کیونکہ اللہ نے صرف قرآن و حدیث کے راستے کو جو ہے نا ہدایت کا راستہ نہیں بولا، قرآن کے تعلق سے فرمایا کہ قرآن سے آدمی گمراہ بھی ہوتا ہے اور ہدایت بھی پاتا ہے، احادیث سے بھی گمراہ بھی ہوتا ہے آدمی، ہدایت بھی پاتا ہے، لیکن انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء کا راستہ ٹھیٹ ہدایت ہی ہے، وہاں گمراہی کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن و حدیث سے گمراہ ہوتا، صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ قرآن و حدیث میں ہدایت ہے، لیکن سمجھنے والا اپنی سمجھ کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ہے وہ سمجھے ہوئے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ قرآن کو صحیح معنی میں سمجھے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت کا انعام انہیں ملا ہے، اسی وجہ سے اللہ ان کے راستے کو صراط مستقیم کہہ رہا ہے اور ہمیں اس پر چلنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنے طرف سے کچھ بھی ایڈ مت کیجئے، یہ چند گزارشات تھی، ہر معاملے میں جو ہے نا اس بات کا لحاظ رکھا جائے اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دعوتوں کو، ان مستحب چیزوں کو، ان چیزوں کو جتنا اہتمام سے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ کرنے سے ثواب ہے، نہیں کرنے سے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن جو کرنے سے ثواب ہے، نہیں کرنے سے گناہ ہے، ان چیزوں پر بھی توجہ دیجیے، نماز پہ بھی توجہ دیجیے، روزے پر بھی توجہ دیجیے، زکوٰۃ پر بھی توجہ دیجیے، اور فرائض و واجبات کا بھی اہتمام کیجیے، اس کے ساتھ یہ چیزیں کیجیے۔
میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، آخری بات میں آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں، اگر آپ کوئی چیز کا ڈیکوریشن کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز کا ڈیکوریشن، ایک عمارت ہی ہے، اس کا ڈیکوریشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو خالی آپ ڈیکوریشن کیسا، عمارت ہے تو ڈیکوریشن کریں گے نا، عمارت ہے، اب یہ مسجد کو آپ بہترین کلر ڈالنا چاہ رہے ہیں، بہترین مینارہ وغیرہ لگانا چاہ رہے ہیں، مسجد رہے اور ڈیکوریشن ہو تو کیا ہوتا ہے، سونے پہ سہاگا ہوتا ہے، مسجد نہیں ہے، ڈیکوریشن کیسا کرتے ہیں؟ تو فرائض و واجبات کو رکھتے ہوئے، فرائض و واجبات کی عمارت کو رکھتے ہوئے، سنن و کی عمارت کو رکھتے ہوئے مستحبات کے ذریعے سے اس کو زینت دیجیے، پھر یہ کامیابی ہے۔ خالی مستحبات کے ذریعے سے زینت لے کے، میک اپ کا سامان لے کے آپ پھر رہے، لیکن میک اپ کرانے والا کوئی نہیں ہے، تو میک اپ کرا، پہلے کوئی چیز جس کو آپ ڈیکور کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا ڈیکوریشن کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چیز پہلے اس کو تعمیر کرو، اس کو بناؤ، پھر اس کے بعد اس کو کیا کرو، خوبصورت بناؤ، پہلے بناؤ خوبصورت، پہلے عمارت، فرائض و واجبات اور سنتوں کی عمارت کو تیار کرو، اس کے بعد یہ کرتے ہوئے فاتحہ، 11ویں میلاد شریف، بزرگوں کی فاتحہ، یہ کرتے رہیے، یہ ایک سونے پہ سہاگا کا مان، سونا نہیں ہے، سہاگا کہاں سے آتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، خالی سہاگے کو پکڑ لے کے بڑھ گئے، سونا نہیں ہے۔ یہ مزاج آپ کے اندر، اپنے اندر پیدا کیجئے، یہ شریعت کا مزاج ہے اور یہی اہل سنت کا مزاج ہے۔ آپ نے جو اہل سنت کے مزاج کے حوالے سے جو خرافات ڈالی ہیں، یہ اہل سنت کا مزاج بھی نہیں ہے، اور نہ اہل سنت میں یہ جائز ہے، بلکہ اہل سنت کو بدنام کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ خیر، میں جو کہتا ہوں اس سے بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی ہوتا ہے، بہت سے جو سنجیدہ لوگ ہیں اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اختلاف بھی ہوتا ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسماعیل صاحب ہمارے کپڑے کھول دے رہے، جو بہرحال یہ ہوتا رہتا ہے، اس سے کوئی مطلب، مجھے اس سے کوئی وہ چیز جو ہے نا، میرے پاس اس کا کوئی اعتبار جو ہے نا نہیں ہے۔ جو بات حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت کو بیان کر دینا کافی ہے۔ بارش ہوتی ہے ہر زمین پر، لیکن جو زرخیز ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کو قبول بھی کرتی ہے اور پھل و پھول بھی اگاتی ہے۔ اب جو زرخیز نہ ہو تو پھر یا تو وہ اگاتی ہی نہیں، وہ ایسے ہی رہتی ہے، یا کم از کم نشیبی زمین رہی، گڑا رہا، تو وہ کیا کرتی ہے، بارش کو جمع تو کرتی ہے، اگائے نہ صحیح۔ اب سننے والوں میں بھی معاملہ، یہ ہم جو بول رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کی بارش ہے، اب ہر ایک کے اپنے اپنے قلب کی بات ہے، جس کا دل زرخیز ہو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کا دل زرخیز نہ ہو مگر کم از کم دل میں رکھ لیتا تو بھی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اب جس کے دل میں بنجر زمین ہو، جس کی دل کی زمین، وہ کیا کرتا ہے، اس کو قبول بھی نہیں کرتا، اس کو رکھ لیتا بھی نہیں، پھر الٹا کیا کرتا ہے، اعتراضات کرنے لگتا، کیونکہ بنجر زمین میں سوائے سینی کے جھڑ کے اور کوئی چیز، کانٹے دار درخت کوئی چیز نہیں اگتی۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ چند باتیں تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی، معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔